بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پھر بات آگے بڑھ رہی ہے تبدیلی قبلہ کی طرف۔ ان آیات میں اللہ بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس آیت میں یعنی اگلی آیت میں باقاعدہ قبلہ کی شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایک اہم ترین موضوع اسلام کا، کون لیڈ کرے گا، خدا کا نمائندہ کون ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امام کون ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آگے ہو اور باقی پیچھے چلے اس کے۔ اللہ کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھ کے بیٹھ جائے کرسی پر، اپنے آپ کو لیڈر کہے، ضروری نہیں ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھے، یہ تو نظریہ خلاف اسلام ہے، جو چڑھ کے بیٹھ جائے وہی پھر امام بن جائے گا، نہیں۔ اس نظریے نے بھی اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، آج امت کے سروں پہ دیکھے سارے گندے مسلط ہیں اور سارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیک سائٹ پہ جا رہے ہیں۔ تمہاری لگامیں ہی ایک فاسق کے ہاتھ میں ہو، تمہاری لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں ہو، تمہیں کہاں وہ دین پر صحیح طرح چلنے دے گا؟ وہ تو ماحول ہی بے حیائیوں کا اور خدا کی نافرمانیوں کو بنا دے گا۔ وہ تو دشمنان اسلام کے غیر مسلموں کے تلوے چاٹے گا، ان کی پالیسیاں اپنے ملک میں رائج کرے گا۔ وہ کہاں سے اللہ کا نمائندہ ہو جائے گا؟ جو چڑھ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ جناب امام نہیں ہے۔ ایسا یہ آیت بتاتی ہے اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا۔ کلمات سے یا مراد باتیں، چند باتوں سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم نے ان کو تمام کیا، کمپلیٹ کیا، یعنی اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ جب ان آزمائشوں میں پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام، لیڈر قرار دے رہا ہوں۔ قَالَ، وہ اللہ دیکھیں کتنا زبردست ہے، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، جو لوگوں کے دلوں میں مرض آ سکتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کی فیملی مثلا اس بنا پر مثلا کوئی کہے اللہ نے نہ بنایا ہو، صفات وہ والی نہ ہو اور خاندان سے آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو دعویٰ کر دیا تھا ان کے بھائی نے میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی والا بھی کر دے، تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے پاس نہیں پہنچتا، یعنی میرے نمائندے، ظالم میرے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن مجید میں اگر ظلم کی ڈیفینیشن دیکھی جائے، اس میں گناہ، اللہ کی معصیت، یہ سب کے سب ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو چڑھ کے بیٹھ جائے، قبضہ کر لے مسند پر، وہ اللہ کا نمائندہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو۔ اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو الہی معیارات پر پورا اترتا ہو۔